بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم ایک ایسا عظیم اور ایمان کو جھنجھوڑ دینے والا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو نہ صرف اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہے بلکہ قربانی اور فرما برداری کی سب سے روشن مثال ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا۔ یہ واقعہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں صبر، قربانی، محبت اور اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والا درس ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کا شمار 5 بڑے انبیاء میں ہوتا ہے جنہیں اولو العزم کہا جاتا ہے۔ آپ نے پوری زندگی توحید کے پیغام کو پھیلانے، بت کو توڑنے اور لوگوں کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے میں گزاری۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک بڑی آزمائش تھی۔ آپ اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے ہاں لمبے عرصے تک کوئی اولاد نہ ہوئی۔ آپ بڑھاپے تک پہنچ گئے مگر اولاد کی دعا مانگنا کبھی نہیں چھوڑا۔ آپ ہر وقت اللہ سے فریاد کرتے کہ اے میرے رب، مجھے ایک نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے بدن سے ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اس بیٹے کا نام رکھا گیا اسماعیل۔ یہی وہ عظیم نبی ہیں جن کی قربانی کی یاد آج بھی پوری دنیا کے مسلمان عید الاضحیٰ پر کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے میں ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی۔ قرآن میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ ہم نے ابراہیم کو ایک بردبار اور فرما بردار بیٹے کی خوشخبری دی۔ یہ خوشخبری دراصل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ یہ وہ بیٹا تھا جو لمبی دعاؤں کے بعد ملا تھا۔ لیکن یاد رکھیے، نبی کی محبت بھی اللہ کی رضا کے تابع ہوتی ہے۔ اللہ جس امتحان میں ڈالے، نبی ہمیشہ اس پر سرخم کرتا ہے۔ یہی بات آگے چل کر قربانی کے عظیم واقعے میں نظر آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے کچھ وقت بعد ہی اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بڑی آزمائش میں ڈالا۔ اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل کو ایک ویران مقام پر چھوڑ آؤ۔ یہ جگہ کوئی عام مقام نہیں تھی بلکہ وہ جگہ تھی جہاں بعد میں مکہ مکرمہ آباد ہوا۔ اس وقت وہاں نہ کوئی انسان رہتا تھا، نہ پانی تھا اور نہ ہی کوئی کھانے پینے کا سامان۔ چاروں طرف بس پہاڑ اور سنسان بیابان تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا اور اپنی اہلیہ اور بیٹے کو وہاں لے آئے۔ جب آپ واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا حیران رہ گئیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے ابراہیم، آپ ہمیں اس وادی میں اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں نہ کوئی بستی ہے، نہ پانی ہے اور نہ ہی کھانے کا سامان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، کچھ جواب نہ دیا۔ آخر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے بڑے ایمان اور یقین کے ساتھ فرمایا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں
کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ یقین اور صبر ہی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی سب سے بڑی عظمت ہے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پانی ختم ہو گیا، بچہ پیاس سے تڑپنے لگا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا پریشانی میں دوڑنے لگیں۔ وہ قریب کے پہاڑ صفا پر چڑھیں اور چاروں طرف نظر دوڑائی کہ شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے، لیکن کچھ نہ ملا۔ پھر وہ مروہ پہاڑ کی طرف دوڑیں، وہاں بھی دیکھا مگر کچھ نہ ملا۔ اس طرح وہ 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہیں۔ یہ منظر اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ حج اور عمرہ کے دوران صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا لازمی ہے۔ یہ دراصل حضرت حاجرہ کی یادگار ہے۔ جب بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شدت کی پیاس سے زمین پر ایڑیاں مارنے لگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ اچانک زمین سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے جلدی سے پانی کو روکنے کے لیے کہا، زمزم، یعنی رک جا رک جا۔ اسی لیے اس چشمے کو آج تک زمزم کہا جاتا ہے۔ یہ پانی صرف اسماعیل علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت بن گیا۔ آج بھی لاکھوں کروڑوں حاجی اور زائرین اسی پانی سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت اور بچہ اس وادی میں ہیں اور پانی کا چشمہ بھی بہہ رہا ہے۔ وہ لوگ خوش ہو گئے اور انہوں نے وہاں رہنے کی اجازت مانگی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہاں، لیکن پانی پر ہمارا حق رہے گا۔ یوں آہستہ آہستہ یہ جگہ آباد ہونے لگی اور یہی جگہ بعد میں مکہ مکرمہ کہلائی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے اور چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نہایت عظیم آزمائش میں ڈالا۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ انبیاء کے خواب عام خواب نہیں ہوتے بلکہ وحی کی ایک قسم ہوتے ہیں، مگر انہوں نے جلدی فیصلہ نہ کیا۔ دوسرے دن پھر وہی خواب آیا، تیسرے دن بھی وہی خواب آیا۔ اب یہ بات پکی ہو گئی کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ جواب سن کر ذرا سوچیں بھائی، یہ ایک بیٹے کا جواب ہے جو اپنے والد کو تسلی دے رہا ہے کہ ابا جان آپ فکر نہ کریں، اللہ کا حکم ہے تو ہم دونوں صبر کریں گے۔ اب وہ دن آ گیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے گئے۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا اور چھری ہاتھ میں لی۔ شیطان نے آ کر بہکانے کی کوشش کی، ابراہیم کو بھی روکا، حاجرہ کو بھی بہکایا، یہاں تک کہ اسماعیل علیہ السلام کو بھی ڈرایا، لیکن سب نے شیطان کو کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ اسی کی یاد میں
آج بھی حاجی مینا میں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو اللہ تعالی نے چھری کو حکم دیا کہ نہ کاٹے۔ اسی وقت آسمان سے آواز آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک دمبا بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو ذبح کیا۔ یہ وہ عظیم قربانی تھی جس کی یاد آج تک مسلمان پوری دنیا میں عید الاضحیٰ کے دن تازہ کرتے ہیں۔ ہر سال کروڑوں مسلمان جانور قربان کرتے ہیں تاکہ اس واقعے کی یاد باقی رہے اور یہ سبق ملے کہ اللہ کا حکم سب سے بڑھ کر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی کا امتحان پورا کر لیا تو اللہ تعالی نے ان سے بہت راضی ہوا۔ یہ امتحان بہت بڑا تھا لیکن انہوں نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صبر اور اطاعت کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا، ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی۔ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی کہ ان کی قربانی کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اسی لیے دنیا بھر کے مسلمان ہر سال قربانی کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں۔ اسی کے بعد اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور عظیم ذمہ داری دی۔ اللہ نے حکم دیا کہ وہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل مل کر اللہ کا گھر یعنی کعبہ تعمیر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں اس جگہ پر جہاں آج خانہ کعبہ ہے تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور حضرت ابراہیم انہیں رکھتے۔ جب دیوار اونچی ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خاص پتھر پر کھڑے ہوئے۔ یہ وہی پتھر ہے جسے آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس پر آج بھی آپ کو ان کے قدموں کے نشانات نظر آتے ہیں۔ جب وہ دونوں کعبہ تعمیر کر رہے تھے تو اللہ سے یہ دعا کرتے جاتے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ عمل قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور پھر یہ بھی دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو۔ یہ دعا ہی تھی جس کے نتیجے میں ہزاروں سال بعد اللہ تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی امت میں بھیجا۔ یہاں ایک بہت بڑی بات سمجھنے کی ہے، قربانی کا اصل مقصد یہ نہیں کہ صرف جانور ذبح کیا جائے۔ اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ اللہ کو ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ خون، بلکہ اللہ تک تمہارا تقوی پہنچاتا ہے۔ یعنی قربانی دراصل یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں اپنی خواہشات، اپنی چاہتوں کو اللہ کے حکم پر قربان کرنا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عظیم واقعہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ یہ ہماری زندگی کے لیے سب سے بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالی نے یہ واقعہ قرآن میں تفصیل سے ذکر کیا تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان اس سے رہنمائی لیں۔ اس واقعہ سے ہمیں سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ نے خام میں قربانی کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا،
یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم آپ کو ملا ہے وہی کیجیے۔ یعنی دونوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے قربان کر دیا۔ یہ بھی بہت بڑا سبق ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کی بات پر فوراً آمین کہا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ آج کے دور میں اکثر بچے والدین کی بات نہیں مانتے، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی جان دینے کے باوجود انکار نہ کیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ والدین کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے۔ قربانی کے وقت نہ حضرت ابراہیم روئے کہ میرا بیٹا کیسے قربان ہوگا، اور نہ حضرت اسماعیل گھبرائے کہ میں کیوں ذبح کیا جا رہا ہوں۔ دونوں نے صبر اور سکون کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کیا۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ مشکل وقت میں گھبرانا نہیں چاہیے، بالکل صبر سے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اصل قربانی جانور کا گوشت نہیں بلکہ اپنی خواہش کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا دینا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو بکری بھیج دیتا ہے، اور اگر چاہے تو فرشتہ بھیج کر روک دیتا ہے، لیکن اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے حکم پر کتنے سچے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ آج دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کروڑوں مسلمان عید الاضحیٰ پر جانور قربان کرتے ہیں۔ یہ دراصل اسی سنت کی یاد ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ حج اور قربانی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ حج کے دوران میدان مینا میں حاجی جانور قربان کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ابراہیم کے لیے آنے والوں میں ذکر باقی رکھا، یعنی جب تک دنیا باقی رہے گی ان کا ذکر باقی رہے گا۔ اسی لیے ہر مسلمان نماز میں درود پڑھتے وقت کہتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم، یعنی یا اللہ حضرت ابراہیم پر رحمت بھیج جیسے تو نے پہلے بھیجی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، صبر و شکر اختیار کرنا چاہیے۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنی خواہشات اللہ کے لیے قربان کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب قربانی کے حکم پر مکمل اطاعت دکھائی تو اللہ تعالی نے ان کو ایسے انعامات دیے جو قیامت تک باقی رہیں گے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ عظیم واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک زبردست پیغام ہے۔ جب اللہ تعالی نے اس قربانی کو قیامت تک کے لیے ایک عبادت بنا دیا، اسی کی یاد میں آج پوری دنیا کے مسلمان عید الاضحیٰ کے دن جانور قربان کرتے ہیں۔ یہ قربانی اصل میں صرف جانور ذبح کرنا نہیں بلکہ دلوں کا امتحان ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے لیے اپنی محبتوں کو قربان کریں
اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر چھوڑ دیں اور ثابت کریں کہ وہ اپنے رب کے فرمان کے غلام ہیں۔ اسی لیے قربانی ہر سال ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل اور قربانی سے ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ آسمان سے ایک عظیم قربانی یعنی بڑا دمبا بھیجا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ تعالی نے ان کا عمل قبول فرما لیا۔ قرآن میں فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کے بدلے ایک بڑی قربانی عطا کر دی۔ یہ قربانی قیامت تک یادگار بن گئی۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم کا ذکر آنے والوں میں باقی رکھا۔ سلام ہو ابراہیم پر۔ آج دنیا بھر میں مسلمان ہر نماز میں درود پڑھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ان کے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سب سے بڑے انعام کے طور پر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ قربانی کا سب سے بڑا صلہ تھا کہ قیامت تک آنے والا سب سے عظیم نبی انہی کی نسل سے آئے۔ اللہ تعالی نے ان کی قربانی کو حج اور قربانی کے عمل کے ساتھ جوڑ دیا۔ آج جو لاکھوں مسلمان حج کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، یہ سب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان دونوں کو بیت اللہ یعنی کعبہ کی تعمیر کا شرف عطا فرمایا۔ یہ دنیا کی سب سے پہلے عبادت گاہ ہے جو اللہ کی توحید کے لیے بنائی گئی۔ قرآن میں ذکر ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، اللہ تعالی نے قربانی کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ اب ہر مسلمان عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرتا گئے تاکہ اس عظیم یاد کو تازہ کرے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دنیا کے لیے مثال بنا دیا گیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی اور انہوں نے یہ امتحان کامیابی سے پاس کر لیا۔ اللہ نے ان دونوں کے لیے اعلان فرما دیا سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، یعنی قیامت تک ان کا ذکر عزت اور سلامتی کے ساتھ باقی رہے گا۔ بھائی، اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ انعامات ملے، قربانی قبول ہوئی، ان کا ذکر قیامت تک باقی رہا۔ ان کی نسل میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کعبہ کی تعمیر کا شرف ملا، حج اور قربانی کا عمل ان کی یادگار بن گیا۔ صبر کرنے والوں کے لیے وہ قیامت تک مثال بنے۔ یہ عظیم واقعہ مسلمانوں کے لیے بے شمار اسباق رکھتا ہے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ اللہ کی اطاعت سب سے بڑھ کر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی صرف اللہ کے حکم کے مطابق گزاری، چاہے وہ مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ ایمان کا امتحان قربانی سے ہوتا ہے۔ ایمان کا مطلب صرف کلمہ پڑھ لینا نہیں، بلکہ اللہ کے راستے میں اپنی سب سے بڑی چیز بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ اولاد اللہ کی امانت ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے تیار کیا اور حضرت اسماعیل نے خود کو اللہ کے لیے پیش کیا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اولاد بھی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ والدین اور اولاد کا تعلق حضرت ابراہیم
اور حضرت اسماعیل کے درمیان گفتگو ہمیں بتاتی ہے کہ والدین اپنی اولاد کو اللہ کے راستے پر چلنے کی تربیت دیں اور اولاد والدین کی نیک باتوں میں اطاعت کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ کہنا کہ ابا جان آپ مجھے اللہ کے حکم پر قربان کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ صبر اور ایثار کی اعلیٰ مثال ہے۔ اصل قربانی اپنے دل کو اللہ کے آگے جھکانا ہے۔ اگر دل میں اخلاص نہیں تو قربانی محض ایک رسم ہے۔ یوں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا یہ عظیم واقعہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور اطاعت کا سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ بندہ اپنی سب سے محبوب چیز کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔ اسی لیے آج تک ہر مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں تاکہ اللہ کے اس عظیم حکم اور اس عظیم قربانی کو یاد رکھا جائے اور اپنی زندگیوں میں صبر، ایثار اور اطاعت کو جگہ دی جائے۔